الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز یونیورسٹی آف پنجاب لاہور کے زیر اہتمام 2023 میں سیرت طیبہ اور خواتین کی معاشرتی ذمہ داریوں کے عنوان پر اس چوتھی بین الاقوامی سیرت کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر کانفرنس کے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے معاشرے میں خواتین کی بطور بیوی ذمہ داریاں اور کردار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کے موضوع پر اپنے آرٹیکل کا خلاصہ پیش کرنے کا موقع عطا کیا۔ اسلام نے انسانی حقوق کے تحفظ اور پاسداری کا جو انقلاب دنیا میں پیش کیا، اس میں سے ایک نمایاں اور اہم ترین پہلو خواتین کو مناسب حقوق عطا کرنا اور ان کا تحفظ بھی ہے۔ عورتوں کو ماں، بہن، بیٹی، بیوی اور اس جیسی دیگر مختلف حیثیتوں سے یہ حقوق اور مقام اور مرتبہ عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حیثیت اور مزاج کے مطابق ان پر کچھ مخصوص معاشرتی ذمہ داریاں بھی عائد کیں تاکہ وہ بھی معاشرے کی تعمیر میں اپنے حصے کا فریضہ ادا کر کے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ ان میں سے ایک حیثیت بیوی کی ہے، جس کی ذمہ داریاں اور کردار اسلامی تعلیمات میں بڑی وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور سیرت طیبہ سے کثیر نمونے اور رہنمائی میسر آتی ہے جو کہ خواتین کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں معاشرے میں خواتین کے بطور بیوی کردار اور ذمہ داریوں کو چند نکات کی شکل میں واضح کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بیوی بنیادی معاشرتی ادارہ یعنی خاندان کے قیام اور وجود کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس ادارے کے قیام بھی خاوند اور بیوی کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے سے ممکن ہوتا ہے، اور خاندان کا وجود برقرار رکھنا اور اس کی مضبوطی اور اس کا تسلسل بھی بیوی کے اسی رشتہ کا مرہون منت ہوتا ہے۔ جب معاشرے کا یہ ادارہ خوشحال اور مضبوط ہوگا تو معاشرہ بھی مضبوط بنیادوں پر استوار ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کی ترغیبات اور فضائل اور اچھی بیوی کے انتخاب اور قیام خاندان کے ارشادات کے ذریعے اس سلسلہ میں اپنی تعلیمات اور نمونہ عطا فرمایا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ بیوی سربراہ خاندان کی تسلی اور ڈھارس کا ذریعہ ہوتی ہے۔ خاندان کے سربراہ کو اس معاشرتی ادارے کی نمائندگی اور کفالت کی جد و جہد میں کئی مواقع پر مشکلات، مصائب، تکالیف اور کئی طرح کی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، جن سے دل برداشتہ یا مشتعل ہو کر معاشرے میں اکثر تنازعات اور دیگر ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بیوی ہی ہوتی ہے جو اپنی ان معاشرتی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اس معاشرتی ادارہ کے سربراہ کے لیے حوصلہ افزائی، تسلی اور ڈھارس کا سبب بنتی ہے، اور نتیجتاً معاشرہ مردوں کے اشتعال، عدم برداشت اور غیر مناسب رویوں اور ان کے نقصانات سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں اعتماد اور حوصلہ بھی ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کے بعد پریشانی والی کیفیت میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تسلی اور اس طرح کے دیگر ازواج مطہرات کے واقعات اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ بیوی اپنے خاوند کے سکون اور مسرت کا سبب ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کے الفاظ کے ذریعے بیویوں کو جہاں ایک طرف خاوندوں کے حصول سکون کا ذریعہ قرار دیا، تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی بیوی اسے قرار دیا جس کو دیکھ کر اس کا شوہر خوش ہو جائے، اور اسی مقصد کے لیے بیویوں کو شوہروں کے لیے بننے سنورنے اور بناؤ سنگار کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ جب بیوی گھر میں خاوند کے سکون اور مسرت کا اس درجہ خیال رکھے گی تو لا محالہ وہ باہر کے زرق برق لباسوں اور چکا چوند شوخیوں کی کشش سے متاثر نہیں ہوگا اور بے راہ روی اور غلط کاریوں سے بچ جائے گا۔ نتیجتاً معاشرہ میں بے حیائی اور بے راہ روی کے رجحان میں کمی واقع ہوگی۔ چوتھے نمبر پر یہ کہ بیوی ہمسائیگی کے حقوق کی پاسدار اور معاشرتی اقدار کی محافظ ہوتی ہے۔ خاتون خانہ اپنے ارد گرد ہمسائیگی میں خواتین سے میل جول رکھ کر اور ان کی خبر گیری اور تحفہ تحائف اور ضروریات زندگی کی اشیاء کے مستعار لین دین جیسے اقدامات کے ذریعے ان معاشرتی اقدار کو تحفظ فراہم کر سکتی ہے، جس سے ایک احساس سے بھرپور معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمسایوں کے مابین تحائف کا تبادلہ،
ازواج مطہرات کا ہمسائیگی کی خبرگیری کا رویہ، اور اس سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کو خصوصی رہنمائی سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو زندگی کا بہترین سرمایہ اور بہترین متاع قرار دیا، اور یہ بیویوں کے لیے بہت بڑے افتخار اور اعزاز کی بات ہے، بشرطے کہ ان صفات اور شرائط کو بھی پورا کیا جائے جن کی بنیاد پر یہ اعزاز عطا کیا گیا ہے۔ وہ صفات نیکی، دینداری اور ان امور میں شوہر کی معاونت ہے۔ ان صفات سے متصف ہو جائے تو ہر بیوی بلا شبہ زندگی کا بہترین سرمایہ اور معاشرے میں نیکی کے فروغ کا ایک بہترین ذریعہ بن جاتی ہے۔ چھٹے نمبر پر یہ کہ بیوی تکثیر اولاد اور نسل انسانی کی بقا اور تسلسل کا ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنتی قرار دیا۔ اس کے علاوہ معاشرے میں اولاد کے تحفظ، پرورش اور تعلیم و تربیت کی اولین ذمہ دار بھی بیوی ہی کو قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ان امور میں بچوں کے لیے اولین ادارہ اور پناہ گاہ ماں کی گود ہی ہوتی ہے۔ شوہر کے لیے یہ بات بڑے حوصلے اور اطمینان کا سبب ہوتی ہے جب اس کی بیوی اس کے بچوں کی ولادت اور اس کے بعد بہترین تربیت اور روزات کے ذریعے ان کو پروان چڑھا رہی ہوتی ہے۔ گھر سے دی گئی عمدہ تعلیم و تربیت اور متوازن پرورش معاشرے کو باسلیقہ، بااعتماد، صحت مند اور مضبوط بچے فراہم کرتی ہے، جو آگے چل کر معاشرے کے لیے مکمل، مفید اور باصلاحیت انسان ثابت ہوتے ہیں۔ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرنے کا فرمان نبوی اس سلسلہ میں بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ایک تعلیم یافتہ اور پڑھی لکھی بیوی اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کی دیگر خواتین کو بھی تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کر کے تعلیم و تربیت نسواں کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اس سلسلہ میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا طرز عمل اور آپ کی رہنمائی ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ام المومنین زوجہ رسول سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تعلیم نسواں کا جو فیض اور نور دنیا میں پھیلا، آج بھی خصوصی طور پر عالم نسوانیت میں اسی کی کرنیں روشن ہیں اور دنیا کو مزید منور کر رہی ہیں۔ 8ویں نمبر پر یہ کہ معاشرے میں افراد کے مال و آبرو اور اس کی حفاظت کی اولین ذمہ داری خود بیوی پر عائد کی گئی ہے۔ اگر بیوی یہ ذمہ داری کما حق ادا کرتی رہے تو افراد معاشرہ کم از کم اس طرف سے تو کافی حد تک مطمئن رہ سکتے ہیں اور ان میں احساس تحفظ قائم رہ سکتا ہے۔ اسی طرح زوجین کا باہمی ایک دوسرے کا لباس ہونا اور ایک دوسرے کے رازدان ہونا اور رازوں کی حفاظت کرنا بہت سی معاشرتی خرابیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری بیوی کے فرائض کے طور پر ذکر فرمائی تاکہ افراد معاشرہ اس پہلو سے مطمئن رہ سکیں۔ نمبر 9 یہ ہے کہ گھریلو دستکاریوں کی صنعت کے ذریعے بیوی معیشت میں معاونت فراہم کر سکتی ہے۔ اسلام نے عورتوں کی نزاکت صنفی کی وجہ سے ان پر معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ اور مشقت عائد نہیں کی، اس لیے صرف کچھ مخصوص حالات اور مجبوریوں کی بنا پر ہی خواتین پر گھروں سے باہر کی معاشی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تاہم عمومی حالات میں بیوی گھر میں گھریلو دستکاریوں کو چلا کر معیشت میں خامد کی ایک اچھی معاون بن سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوت کاٹنے کو عورتوں کا بہترین کھیل قرار دیا، جو کہ در حقیقت عورتوں کو گھر میں وقت گزاری کے ساتھ ساتھ معیشت میں بہتری کی سرگرمی کی ترغیب بھی تھی۔ دور حاضر میں انٹرنیٹ پر گھر بیٹھے خواتین کے لیے مختلف قسم کے کام عورتوں کے لیے معاوضے کے اعتبار سے مزید بہتر جبکہ مشقت کے اعتبار سے زیادہ آسان ہو گئے ہیں۔ جب بیوی ایک محفوظ اور آسان انداز سے کام کر کے شوہر کے ساتھ معاونت کرے گی تو معاشرے میں معاشی خوشحالی کا سبب بھی بنے گی۔ الغرض خواتین کا بیوی کے طور پر معاشرے میں بہت اہم کردار اور ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ خواتین کو ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور نبھانے کے لیے سازگار ماحول، معاونت اور رہنمائی فراہم کی جائے، اور خواتین بھی ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مکمل رہنمائی حاصل کریں اور ان کو اپنے فرائض منصبی اور اندرونی گھریلو معاشرتی ذمہ داریاں سمجھ کر ادا کریں تو ان کے اس کردار کا بیرونی معاشرتی ماحول پر خاطر خواہ اثر ہوگا اور معاشرہ ترقی اور خوشحالی کی راہوں پر گامزن ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔